دن ہے، ان دنوں میں انشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کا ایک ختم رمضان سے پہلے کر لوں گا۔ 16 لائنیں جو قرآن پاک ہوتا ہے اس میں 16-17 صفحے ہوتے ہیں ایک پارے کے، تو اگر آدمی ہر نماز کے ساتھ کوشش کر لے 4 صفحے پڑھنے کی تو میرا خیال کچھ 7-8 منٹ کا کام ہے، یا 5 منٹ بعضوں کو لگیں گے، بعضوں کو 10 بھی لگ جائیں گے، تو بڑی آسانی سے ایک پارہ سوا پارہ ہو جائے گا، اور رمضان سے پہلے ایک قرآن کریم فرقان حمید مکمل ہو جائے گا، اور رمضان میں پھر اس کی روانی پہلے سے چل پڑے گی، اور پھر یہ تھکے گا نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار تھک گیا ہوں پڑھ کے، تو کچھ روزے سے تھوڑی بہت کمزوری بھی ہوتی ہے، لیکن جتنی بھی کمزوری ہو قرآن کریم فرقان حمید پڑھنا اتنا ہی مزہ دیتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرب قیامت جو لوگ ہوں گے ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، ذکر سے ان کے پیٹ بھریں گے، وہ ذکر کریں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تو قادر ذات ہے، وہ چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری کو بھی دور فرما دے، اس کا جو ضعف ہے وہ اسے دور کر دے، اسے طاقت دے دے۔ اور رمضان میں تو روحانی انجیکشن ایسے لگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ کھنچے چلے آ رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں۔ وہی رمضان ابھی چند دن ہے، وہ رمضان آ جائے گا، لیکن یہ رمضان میرا اللہ اپنے مولا سے تعلق میں، محبت میں اضافے کا رمضان، میرا تعلق بڑھ جائے، میرا مالک میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم رمضان میں روزہ رکھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے یہ اپنا سر جھکا دیتا ہے، اور سحری سے لے کر افطاری تک یہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اپنے اللہ کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس حکم کے ادا کرنے میں مالک تو راضی ہوگا، لیکن اس روزہ رکھنے کے ثمرات اس بندے کو ملیں گے، روزہ رکھنے والے کو، طبی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی۔ یہ حکم کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اسے عطا فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، فرشتوں پہ فخر کر دیں، فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ سحری سے لے کر افطاری تک کھانے سے رکا ہوا ہے، پینے سے رکا ہوا ہے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اور تنہائی کا عالم بھی ہوتا ہے لیکن یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں، فرشتوں دیکھو یہ وہی ہے جسے کہہ رہے تھے کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، دیکھو یہ تو تنہائیوں میں بھی ایک، حتیٰ کہ وضو کرتے ہوئے جب وضو کا پانی کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے، اب پانی تو منہ کے اندر ہے، یہ اس کا قطرہ بھی اندر جانے نہیں دے رہا، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ، یہ وہ قطرہ بھی تھوک کے باہر پھینک دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ رمضان ابھی عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے، تو اس لیے ہم بڑی سے بڑی نیت کر لیں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا کہ اسے فالو کرو، اور کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو فالو کر کے چلو، یہ ہستی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے تو پہنچ جاؤ گے جنت میں، اس ہستی کے پیچھے چلو۔ اور پوری دنیا میں لوگ اس ہستی کا دیا ہوا نظام لے کے چل رہے ہیں، نظام ہمارا ہے وہ کافر ہے، کافروں نے ہمارا نظام دیا ہوا ہے۔
خیانت نہیں، بددیانتی نہیں، جھوٹ نہیں، اس سے معاشرے پاک ہیں ان کے۔ اور کام میں وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کام ڈیوٹی کا ہے وہ پورا کام ایمانداری سے ڈیوٹی کرے۔ ابھی 3-4 دن پہلے ایک صاحب ملے، وہ جاپان میں 1990 تک رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پورے 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 2 گھنٹے بعد 10 منٹ کی آپ کو بریک ملے گی، اس میں آپ نے کوئی پانی پینا ہے، کوئی سگریٹ پینی، وہ کر لیں، 10 منٹ بعد پھر ڈیوٹی پہ۔ پورے 8 گھنٹے ڈیوٹی ایمانداری سے وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ہمارا نظام ایسا، ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم اپنی ڈیوٹی پہ ٹائم سے نہیں پہنچتے۔ 8 بجے ڈیوٹی ہے تو 10 بجے جا رہے ہیں، 12 بجے جا رہے ہیں، اور 4 بجے چھٹی ہے تو 3 بجے وہاں سے نکل آئے گے۔ حالانکہ ہم لوگوں کے بڑوں سے انہوں نے یہ سیکھا ہے، اسلام سے یہ ساری خوبیاں لی، کوئی بددیانتی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کا دیا ہوا نظام جو بھی اپنا لے گا اللہ تعالیٰ اسے ترقی عطا فرما دے گا۔ کافر ہو کے اس نظام کو اپنا کر کہاں پہنچ گئے، اور ہم لوگ مسلمان ہو کر اس نظام سے دور۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا المیہ اور بڑی ایک دکھ کی بات جو آج چل رہی ہے معاشرے میں، ہر آدمی دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہے۔ یہ تکبر کی قسم ہے ایک، کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے۔ وہاں تو یہ چیز ہی نہیں تھی، اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ ہے یہ ادنا ہے۔ وہاں تو جو دین میں آگے بڑھ گیا وہ آگے، اور میدان محنت سب کے لیے برابر ہے۔ جو اس میدان میں محنت کرے گا آگے نکل جائے گا۔ اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں دین پہ نہیں چل سکتا جی۔ سب کے لیے 5 وقت کی نماز میں کوئی خرچہ نہیں ہے، سارے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید سارے پڑھ سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ذکر سارے کر سکتے ہیں، دعا سارے مانگ سکتے ہیں۔ کسی کا سامان اٹھا کے لوگوں کی خدمت کرنا وہ تو طاقتور اٹھائے گا، کمزور آدمی نہیں اٹھا سکتا، بیمار نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ کام بیمار بھی کر سکتا ہے، افسر بھی کر سکتا ہے، ماتحت بھی کر سکتا ہے، غریب امیر سارے کر سکتے ہیں یہ کام۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں دین پہ نہیں چل سکتا۔ آسان اور سادہ اور آسان دین ہے جس میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ ہاں دین کے بڑے بڑے کام تو مشقت والے ہیں، کسی کا بوجھ اٹھا کے لے جانا، پیسے کا خرچ کرنا، یہ بڑے حوصلے سے ہوتا ہے۔ جتنا پیسہ کما لے آدمی آخر خالی ہاتھ جائے گا، اور کام وہ آئے گا جو یہ اپنے لیے جمع کرا کے گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جنت میں داخل ہوئے، دیکھا 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سطر میں لکھا ہے ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، جو ہم نے آگے بھیج دیا وہ ہم نے پا لیا، جو خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں وہ میرا ہے۔ وما اکلنا ربحنا، جو کھا لیا وہ نفع میں رہ گیا، کھا لیا پہن لیا یہ نفع میں ہے بس۔ وما خلفنا خسرنا، جو پیچھے چھوڑا یہ خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ یہ سطر جنت میں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی ہے۔ میرا کیا ہے؟ جو آگے بھیج دیا، جو میں نے خرچ کر دیا۔ اور خرچ کرنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ جتنا بھی مال ہو کوشش یہ ہوتی میرا مال بڑھتا رہے، اس میں کمی نہ آئے۔ میرے پاس 1,00,000 ہے تو اس میں سے کم نہ ہو، بڑھ جائے۔ اور جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کا مال حقیقتاً بڑھتا ہے، یہ بھی پکا نسخہ ہے۔ 10 گنا تو اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں،
70 گنا تو آخرت بازوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات 70 گنا کر کے دنیا میں دے دیتی ہے، اور پھر جتنا اخلاص ہے، جتنی چاہت ہے، 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تیسری سطر میں لکھا تھا امت مذنبۃ و رب غفور، امت گناہگار ہے، رب بخشنے والا ہے۔ تو اب رمضان کی آمد ہے، رمضان سے پہلے ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں کچھ سولر کا انتظام ہو جائے، کیونکہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی اور پنکھے زیادہ چلیں گے، پمپ بھی زیادہ چلے گا، پھر ایئر کولر چلیں گے تو بل بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے احباب جن کے پاس تو نہیں ہے وہ اظہار فرما دیں تاکہ ہم رمضان سے پہلے اس کام کو نمٹا لیں۔ جن کے پاس ہے وہ ابھی یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس جمع کرواتے جائیں، کچھ نہ کچھ کوشش ہو جائے تو انشاءاللہ۔ اب اس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں پلیٹوں کے بھی، تقریباً 70 سے 80 ہزار کی 500 واٹ کی پلیٹ ہے جو اچھی قسم کی ہے، تو وہ 2 بھی لگ جائیں گی نا تو ایئر کولر اس سے چل سکتے ہیں، ڈائریکٹ کر کے ایئر کولر اس سے چلتے رہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا بھی بجلی ہماری نہیں لگے گی۔ دن بڑے ہوتے ہیں، دن میں ہی زیادہ تر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے نمازوں میں، پھر مسجد میں ہی ساتھی کچھ سستانے کے لیے لیٹ بھی جاتے ہیں، تو کم از کم اتنا ہو۔ اگر اس کا انورٹر اور پلیٹیں لگا اس کے ساتھ بیٹریاں لگائیں گے تو وہ پھر خرچہ 3-4 لاکھ پہ پہنچ جائے گا، تو جتنا ہو گیا اتنا ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو اس میں ایک تو ہم لوگ کوشش بھی کریں، دوسرا دعا بھی کریں، اے اللہ یہ تیرے گھر کا معاملہ ہے، تو ہی اسے پورا کر دے۔ اور یہ خالصتاً نمازیوں کی سہولت کے لیے کام کیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، آپ کو سردیوں میں گرم پانی ملے، اس کا گیزر چلایا جاتا ہے، گرمیوں میں ایئر کولر میں پانی بھر کے تیار کر کے آپ کو گرمیوں میں ٹھنڈا پانی چلا کے دے دیا جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا آپ کو آئے۔ مسجدوں میں ویسے ہمارے علاقے میں تو 4-5% لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن رمضان میں یہ ریشو بڑھ جاتی ہے، 50 سے اوپر چلی جاتی ہے، تو جو اتنے لوگ اللہ کے گھر میں آئیں ان کی مہمان نوازی ہو جائے، ان کی خدمت ہو جائے، تو اس کے لیے سارے احباب حصہ ڈالیں، کوشش کریں دعاؤں کے ذریعے سے، باقی اپنے دوست احباب سے، تعلق والوں سے بات کر کے، تاکہ رمضان سے پہلے ہم کچھ اس کی شکل بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔